یورپ اس وقت شدید گرمی کی لہر اور جنگلات میں لگنے والی ہولناک آگ کی لپیٹ میں ہے، جہاں جنوبی فرانس، اسپین، پرتگال اور یونان کے وسیع علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آتش زدگی کے باعث اب تک 42,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے، جبکہ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سینکڑوں فائر فائٹرز، خصوصی طیارے اور زمینی امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کے باعث آگ مزید پھیل سکتی ہے، جبکہ کئی عوامی تقریبات اور اہم پروگرام بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے متاثرہ ممالک میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قطر نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ملک بھر میں بیشتر سمندری سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ قطری وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق عوامی تحفظ کے لیے تفریحی کشتیوں، ماہی گیری کی کشتیوں، جیٹ سکیز اور دیگر چھوٹی سمندری گاڑیوں کی نقل و حرکت فوری طور پر روک دی گئی ہے، جبکہ بین الاقوامی تجارتی جہاز اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ دوسری جانب قطر کے وزارت خارجہ نے ایران کے مبینہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر نے ایران کو حالیہ کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ساتھ ہی فوری جنگ بندی اور سفارتی مذاکرات کی بحالی پر بھی زور دیا۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن شوبان کامیابی سے جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 3 خوارج ہلاک کر دیے گئے، جس کے بعد آپریشن شوبان میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 67 ہو گئی ہے، جبکہ 5 جولائی سے اب تک مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 105 خوارج ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے جوانوں کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف 3 روزہ کارروائیوں کے تیسرے مرحلے میں تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ہونے والے حملوں کے رد عمل میں کیے گئے، جن میں میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری اثاثے، اسلحہ گودام، مواصلاتی مراکز اور ساحلی نگرانی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ 3 راتوں پر مشتمل کارروائیوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو ہدف بنایا جا چکا ہے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کشیدگی کے باوجود آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے اور عالمی توانائی کی ترسیل مکمل طور پر متاثر نہیں ہوئی۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی برادری سفارتی کوششوں کے ذریعے صورتحال کو قابو میں لانے پر زور دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سے ٹیلی فونی گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کریں، جبکہ جون 2026 کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی دیرپا امن کا مؤثر راستہ ہیں اور پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ دونوں وزراء خارجہ نے آئندہ بھی قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال کی تصدیق قطر کے امیری دیوان نے سرکاری بیان کے ذریعے کرتے ہوئے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ بیان میں مرحوم کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کو جدید قطر کی ترقی، معاشی استحکام اور عالمی سطح پر مؤثر کردار کے قیام میں کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے توانائی، تعلیم، سفارتکاری اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے 1995 میں اقتدار سنبھالا اور 2013 میں اقتدار اپنے صاحبزادے شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے حوالے کر دیا۔
جسے خطے کی ایک اہم سیاسی پیش رفت قرار دیا گیا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر کے بعد قطر سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ نماز جنازہ اور تدفین سے متعلق تفصیلات بعد میں جاری کیے جانے کی توقع ہے۔